متکبر آدمی معافی نہیں مانگتا، تکبر والا اللہ سے بھی معافی نہیں مانگتا، مخلوق سے بھی جب مخلوق کے حقوق میں کوتاہی ہو جائے معافی مانگنے سے اس کی جان نکلتی، تکبر ہے کی علامت ہے۔ تواضع والا ہوتا فوراً معافی مانگ لیتے، لیکن شیطان نے معافی نہیں مانگی، غلطی کی اور پھر معافی نہیں مانگی، اکڑ گیا، مردود ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام فوراً معافی مانگنے لگ گئے اللہ میاں سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو یہ مقبولین والا راستہ ہے، معافی مانگنے، معافی مانگنے والا راستہ یہ مقبولین والا راستہ ہے، اور معافی نہ مانگنے والا راستہ تو پھر مردودین والا راستہ ہے، مردودوں کا راستہ ہے۔ یہ گناہ بھی کرو معافی بھی نہ مانگو، یہ تو مردودوں کا راستہ ہوا، یعنی یہ چیز انسان کو مردودیت تک اندیشہ ہے کہ پہنچا دے۔ شیطان نے معافی نہیں مانگی، غلطی بھی کی، معافی بھی نہیں مانگی، تو تکبر والے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے معافی مانگنا۔ ہاں مجھے مثل کیمیا خاک میں تو ملائے جا، شان میری گھٹائے جا، رتبہ میرا بڑھائے جا۔ اہل اللہ کے ہاں تواضع پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے بزرگوں کے ہاں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تواضع سکھاتے تھے، دیکھیں فرماتے تھے بھائی غلطیوں کی معافی مانگ لو۔ اب آدمی شیخ سے معافی مانگ رہا ہے لیکن خود بخود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اس کو آ جاتی، تواضع آ جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ رہے مستقل نہیں مانگ رہے، اب معافی مانگتے جان نکل رہی، ایسے مخلوق کے حقوق میں کوتاہی کی، غیبتیں کی، ظلم کیا، اب ان سے معافی مانگتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ تو تواضع اہل اللہ سے سیکھی جاتی ہے، یہ معافی مانگنا بھی بڑے تواضع کی بات ہے، اور یہ بہت ضروری تواضع ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لے آدمی، اور کسی کے حق میں کوتاہی ہو، شبہ ہو، بس معافی مانگ لے، بھائی آپ کے اگر ہماری ذات سے تکلیف ہو گئی آپ کو تو آپ ہمیں معاف کر دیں، کیا اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث شریف میں جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے، جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔